پیغام مومنوں یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درس گاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دی کی بقا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين۔ آج تاریخ اسلام کا سب سے دلخراش واقعہ، عظیم ترین مصیبت پیش آنے کے ایام شروع ہوا چاہتا ہے۔ قلب پیغمبر خدا مجروح ہے، چشم جناب سیدہ مولا امیر المؤمنین گریان ہے، امام زمانہ خدا کے فرشتے گریان ہے۔ البتہ یہ سوال ہر محرم کے موقع پر ہمیں کرنا ہے، کیوں امت پیغمبر نے اپنے نبی کے نواسے کو 50 سال گزرنے کے بعد بے دردی کے ساتھ شہید کیا، اور ہر قسم کے اذیتیں دے دے کر شہید کی، اور آل پیغمبر کو، سیدانیوں کو اسیر کیا۔ یہ سوال ہے کیوں پیش آیا؟ اس میں کیوں کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں نے دشمنان پیغمبر کے ساتھ دیا، اور حسین جس کی شان میں آیات قرآنی ہے، احادیث نبوی ہے، سیرت پیغمبر ہے کہ کس طرح سے حسین کے ساتھ پیار کرتے تھے، ان سب کے باوجود تحقیق کیا حسین کو۔ کیوں ایسا ہوا؟ یہ ہمارے لیے درس کا ذریعہ۔ قرآن مجید میں انبیاء کی زندگی اور ظالموں کی زندگی بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت نوح کی زندگی ایک طرف، دوسری طرف فرعون، حامان، نمرود کی زندگی، اور بیان کرنے کے بعد بار بار پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے، حکم ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ عبرت حاصل کرے، سبق حاصل کرے، بہترینوں کے نقش قدم پر چل سکے، بدترینوں سے مقابلہ کر سکے، دوبارہ اقدار کو اغراض کے خوشنودی کے لیے، اغراض کے حصول کے لیے ذبح کرنا نہ پڑے۔ تاریخ اسلام میں یہی مسئلہ پیش آیا۔ پیغمبر نے فرمایا اسلام غربت کے ساتھ، بے کسی کے ساتھ اسلام کا آغاز ہوا، دوبارہ اسلام بے کس ہو جائے گا، غریب ہو جائے گا، غریب بے کس، ناشناختہ لوگ اسلام کو نہیں پہچانیں گے، اس لیے اسلام ناشناختہ ہو جائے گا۔ تو یہ مسئلہ کیوں پیش آیا؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا
ایک تاریخ کی طرف دیکھ سکتے ہیں، دوسرا مولا امام حسین کے فرمائشات کی طرف ہم رجوع کر سکتے ہیں کہ خود امام نے کیا فرمایا۔ تو مولا امام نے دیکھیے، امام غریب ہو گئے، پھر شہید ہو گئے، خاندان اسیر ہو گئے، آل محمد کا قتل عام ہوا، مدینے میں اصحاب کا قتل عام ہوا، مکے میں خانہ خدا کو آگ لگا دی گئی، اور حکومت انہی لوگوں کے ہاتھوں میں آئی جن لوگوں نے پیغمبر کے ساتھ جنگیں لڑی۔ اسلام اور پیغمبر اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ جب انہی کے ہاتھ میں حکومت آئی، انہوں نے قرآن سے، پیغمبر سے، اسلام سے، مکے سے، مدینے سے، اہل بیت سے، اصحاب سے انتقام لینا شروع کیا۔ یہ ایک عبرت کی داستان ہے، کیوں امت نے دشمنان پیغمبر کے ساتھ دیا اور آل پیغمبر کا قتل عام کیا۔ ابھی بھی امام زمانہ تنہا ہے، اگر امام زمانہ کے ساتھ دینے والے ہوتے آخری دم تک تو امام ظاہر ہو جاتے، لیکن امام کا ظاہر نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ امام تنہا ہے، غریب یعنی وہ شخص جو ناشناختہ ہے، بے کس ہے۔ ٹھیک ہے، محبت ہے، حسین کی بھی محبت لوگوں کے دلوں میں تھی، لیکن محبت کافی نہیں ہے، محبت ضروری ہے، کافی نہیں ہے۔ فرزدق نے کہا یہی کہ کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہے اور ان کے تلوار آپ کے خلاف چلنے والی ہے۔ آج کل دیکھیں، حسین کے نقش قدم پر چلنے والا رہبر کے، حسین کے نقش قدم پر چلنے والا فرزند پیغمبر، رہبر، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والا مجتہد جامع شرائط نے جب حکومت سنبھالا تو سب دشمن ہو گئے، مشرق سے مغرب تک لوگ دشمن ہو گئے۔ تو یہ تاریخ میں اس پر نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ تاریخ بصیرت پیدا کرنے کے عوامل میں سے ایک عامل ہے، اور حسین ہماری بصیرت زائی کے لیے، ہماری بصیرت پیدا کرنے کے لیے، بصیرت کو زیادہ کرنے کے لیے سب سے زیادہ آپ کی تعلیمات، آپ کی سیرت، آپ کی شہادت مؤثر ہو سکتی ہے۔ دیکھیے، حقیقت یوں ہے، خدا نے جب انسان کو خلق کیا، انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجا، لیکن انبیاء کے خلاف شیاطین فعال ہو گئے، انبیاء کی تعلیمات کو نابود کیا، کتابیں نابود ہو گئی، دین نابود ہو گئے، انبیاء کے نام و نشان تک مٹ گئے۔ 25 نبی کے علاوہ 1,24,000 انبیاء کے درمیان سب کے نام و نشان میں مٹ گئے۔ جب اسلام آیا، آخری دین آیا، اب کوئی نبی آنے والا نہیں تھا کہ دوبارہ دین کو زندہ کرے، تو اسلام کو قیامت تک باقی رکھنے کے لیے امامت کا سلسلہ شروع ہوا۔ ختم نبوت کا لازمہ یہی تھا، امامت کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ امامت کا سلسلہ شروع ہوا تو امامت کے خلاف سازشیں شروع ہو گئی، امامت کو امت کی امامت کرنے سے، امت کی قیادت کرنے سے محروم کیا گیا۔ احادیث نبوی پر مختلف بہانوں سے پابندی لگائی گئی۔ قرآن فہمی کے 2 دروازہ تھا، ایک حدیث نبوی، دوسرا معصومین اور امامت، دونوں پر پابندی لگنے سے حدیث کا دروازہ بھی، قرآن فہمی کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ اسی لیے اسلام کی معرفت کا جب دروازہ بند ہو گیا، اسلام رسومات کی شکل میں، قرآن الفاظ کی شکل میں
تلاوت کی شکل میں مسلمانوں کے درمیان باقی رہا تو مسلمانوں پر وہی لوگ مسلط ہو گئے جو دشمن اسلام تھے، دشمن قرآن تھے، دشمن پیغمبر تھے، اور یہ حالت اب تک برقرار ہے کم و بیش۔ آپ دیکھتے ہیں عالم اسلام پر، امت مسلمہ پر اغیار کے ہر قسم کے حملے ہے، ثقافتی، علمی، عسکری، معیشت کے لحاظ سے ہر حوالے سے حملے جاری ہے، خصوصاً مخلصین کے خلاف، خصوصاً نائبین امام کی جو حکومت بنتی ہے، دیکھیے اس کے خلاف کتنی سازشیں ہو رہی ہیں۔ لیکن جب کچھ مخلصین نے نائب امام کی اطاعت کی ہمارے زمانے میں، تو نائب امام مجتہد کی حکم سے سارے دشمنان اہل بیت شام میں، عراق میں ناکام ہو گئے۔ تو یہ ایک اہم نقطہ ہے کہ کیوں مسلمان انحراف کے اس مرحلے تک پہنچ گئے، کیوں حسین 50 سال کے اندر تنہا ہو گئے۔ وجہ یہ تھا لوگ اسلام کو نہیں جانتے تھے، تو اسلام کے حقیقی رہبر حسین کو بھی نہیں جانتے تھے۔ اقدار پہلے شہید ہو جاتا ہے، پھر صاحب اقدار شہید ہو جاتے ہیں۔ پہلا اقدار شہید کیا جاتا ہے، پہلا اقدار تنہا ہو جاتے ہیں، پہلا اقدار غریب ہو جاتے ہیں، پھر صاحب اقدار غریب ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کیا صرف یزید اقتدار پر آتے ہی ہوا یہ کام؟ نہیں، یہ تو پہلے سے شروع ہو چکا تھا، پہلے سے شروع ہو چکا تھا۔ یزید کے زمانے میں علنی ہو گیا، کھل کر سامنے آ گیا، ورنہ پہلے سے شروع ہو چکا تھا۔ حسین نے کیوں پہلے سے قیام نہیں کیا ظالم کے خلاف، باطل کے خلاف؟ منافقین جو حقیقت میں منافق تھے، اسلام کے لباس میں تھے، اور پیغمبر نے فرمایا تھا مجھے اپنے دین پر منافق سے زیادہ خطرہ محسوس کرتا ہوں، میرے دین کے لیے منافق زیادہ خطرناک ہے کافر سے۔ اور منافق پہچاننے کے معیار بھی علی کو قرار دیا تھا۔ تو پیغمبر کے زمانے میں دیکھیں یہ معیارات تھے، لیکن کیوں امیر شام کے زمانے میں حسین نے قیام نہیں کیا، یزید کے زمانے میں قیام کیا؟ تو اس کے اہم وجہ یہی ہے کہ امیر شام کے زمانے میں اس کے خلاف قیام کرنے کے تمام وجوہات تھے، شرعی وجوہات سب کے سب تھے۔ یعنی آپ پر واجب ہے اسلامی تعلیمات کے سائے میں زندگی گزارے، اپنی ذاتی زندگی، اپنے گھریلو زندگی، اپنی معاشرتی زندگی، اپنی سیاسی زندگی، اپنی ثقافتی زندگی، اپنی عسکری زندگی، اپنے ملکی زندگی اور عالمی زندگی۔ یعنی آپ، قرآن نے فرمایا ہے حکم خدا کو نہ چلانے والے، حکم خدا کے مطابق حکم نہ کرنے والے، وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، حکم خدا کے مطابق حکم نہ کرنے والے کافر ہے۔ تو یہ ضروری ہے، ہمیشہ ضروری ہے کہ معاشرے میں حکم اللہ کو نافذ کرے۔ تو اس وقت یہی حالات ہو رہے تھے، قیام ضروری تھا، لیکن کچھ رکاوٹیں تھیں، ان رکاوٹوں کی وجہ سے حسین نے قیام نہیں فرمایا۔ میں آپ کی خدمت میں اشارہ کرتا ہوں بعض رکاوٹوں کی طرف۔ جب اہل کوفہ نے حسین کو خط لکھا کہ آپ قیام فرمائیے، امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کے بعد جب خط لکھا حسین کو آپ قیام کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، قربانی دینے کے لیے تیار ہے، تو امام حسین نے فرمایا کہ ہمارا اس کے ساتھ صلح ہے، اسی لیے آپ لوگ اس ظالم کو موقع نہ دے، بہانہ نہ دے، خاموش رہے،
جب وقت آئے گا میں خود آپ کو آگاہ کروں گا۔ امیر شام نے خط لکھا حسین کو کہ آپ میرے خلاف اقدام کر رہے ہیں، میں نے یہ سنا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، میں آپ کی خدمت میں یہ عبارت پڑھتا ہوں کہ فرماتے ہیں ما اردت حربا ولا خلافا، میں تمہارے ساتھ جنگ یا جھگڑا نہیں کرنا چاہتا تھا، میں تمہارے ساتھ جنگ اور جھگڑا کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا ہوں۔ وَإِنِّي لَأَخْشَى اللَّهَ فِي تَرْكِ ذَلِكَ مِنْكَ، میں خدا سے ڈرتا ہوں، کیوں تمہارے ساتھ جنگ نہیں کر رہا ہوں، تمہارے ساتھ جنگ نہیں کر رہا ہوں۔ وَمِنْ حِزْبِكَ الْقَاسِطِينَ، تمہارے ظالم گروہ کے ساتھ جنگ نہیں کر رہا ہوں۔ المحلین، جو ہر حکم خدا کی خلاف ورزی کو اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں۔ حزب الظالم، حزب الظالم و اعوان الشیاطین، جو تمہارے گروہ ہے وہ ظالمین کے گروہ ہے۔ حزب الظالمین و اعوان الشیاطین، شیطان الرجیم، ظالمین کے گروہ ہے، ظالم کے گروہ ہے، یعنی تمہارے گروہ ہے، اور شیطان رجیم کے اعوان ہے، شیطان کے مددگار ہے۔ اس کے بعد امام اشارہ فرماتے ہیں امیر شام کے گناہوں کی طرف۔ اولیس قاتل حجر و اصحابہ، تم حجر بن عدی اور ان کے اصحاب کے قاتل نہیں ہو۔ العابدین المخبتین، جو عبادت گزار تھے، مطیع خدا تھے، اور کانوا یستفضعون البدع، بدعت کو برا سمجھتے تھے، بدعتوں کے خلاف اقدام کرتے تھے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، امر معروف کرتے تھے، نہی از منکر کرتے تھے، تم نے ان کو قتل کیا۔ اولست قاتل عمرو بن حمق الذي اخلقت وابلت وجهه الذي اخلقت وابلت وجهه العبادة، وہ عمرو جس کے چہرہ بالکل پژمردہ ہو چکا تھا عبادت کی وجہ سے۔ فقتلته، تم نے اس کو قتل کے کب؟ من بعد ما اعطیته من العہود، بعد از آن کے ایسے عہد و پیمان تم نے اس کو دیا تھا، امن و امان کا عہد و پیمان دیا تھا کہ اگر ایسا عہد و پیمان پہاڑ کے آہوں کو دیتا تو وہ بھی سب مل کر نیچے اتر آتے۔ اس طرح سے مضبوط عہد و پیمان دینے کے بعد اس کو تم نے شہید کیا۔ اس کے بعد فرماتے تم نے زیاد ابن ابی کو اپنے باپ کا بیٹا قرار دیا پیغمبر کی حدیث کی خلاف ورزی کرتے ہوئے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ بچہ اپنی ماں کے شوہر کا بچہ شمار ہوتا ہے، اگر کوئی بدکار ہے تو اس کو پتھراؤ کرنا چاہیے، نہیں ان کے بچے اس کو دیا جائے، اور تم نے اس کو مسلمانوں کے گردنوں پر مسلط کیا۔ ایسا لگ رہا ہے تم نہ مسلمانوں سے ہو، نہ مسلمانوں کا کوئی تعلق تم سے ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا فتنہ اس امت میں یہ ہے کہ تم اس امت کا امیر ہو۔ اس امت میں سب سے بڑا فتنہ اس امت کا امیر تم ہو، یہ سب سے بڑا فتنہ ہو۔ واللہ انی لا اعرف افضل من جہاد، اس کے بعد فرماتے ہیں تمہارے جہاد، تمہارے ساتھ جنگ کرنے سے بہتر کوئی عمل میری نظر میں نہیں ہے، قسم کھا کر فرماتے ہیں اگر میں نے تمہارے ساتھ جنگ کی فإنه قربۃ الی اللہ الی ربی، اگر میں نے تمہارے ساتھ جنگ کی تو قربت خدا حاصل ہوگی۔ وإن لم افعل، اگر جنگ نہیں کی فاستغفر اللہ لدینی، میں اپنے دین کے حوالے سے خدا کے درگاہ میں مغفرت چاہتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ یعنی مطلب یہ کہ امیر شام کے ساتھ جنگ کرنے کے تمام مقتضیات موجود تھے، جنگ کرنا چاہیے تھا، لیکن عرض کیا انہی رکاوٹوں کی وجہ سے جنگ اسلام کے لیے زیادہ ضرر تھا، اسی لیے اجازت نہیں تھی۔ اتق اللہ، خدا سے ڈرو۔ تم نے مسلمان من امارت کے صبیًا، تم نے ایک بچے کو مسلمانوں کا امیر بنایا ہے۔ ایسا بچہ جو شراب پیتا ہے، کتوں کے ساتھ کھیلتا ہے، کردار کے لحاظ سے شراب پینے والا، اور
ایک ایسا بیہودہ بچہ جو اس کا کام کتوں کے ساتھ کھیلنا ہے۔ مینا میں فرماتے ہیں انی اخاف ان یندرس ھذا الامر، مجھے خوف ہے کہ ہو سکتا ہے یہ دین، یہ امامت، یہ خلافت مندرس ہو جائے، مٹ جائے، وَيَذْهَبَ الْحَقِّ، حق نابود ہو جائے، وَيُقَلَّبْ، اور الٹ ہو جائے، سارے معیار الٹ جائے۔ لیکن یہ خوف مجھے ہے، اگرچہ خدا کا وعدہ ہے وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ، خدا اپنے نور کو پائے تکمیل تک پہنچائے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر نہ چاہے۔ اس کے بعد حسین خطبہ منا میں اصحاب پیغمبر، تابعین، شیعیان علی کو خطاب کر کے، شیعیان میں سے بزرگان شیعہ تھے، یعنی بزرگان امت کو مخاطب بنا کر فرماتے ہیں تم نے ائمہ کا حق، دو نسخہ ہے یہاں پر، امت یا ائمہ فرق نہیں پڑتا ہے، تم نے ائمہ کے حق کو ناچیز قرار دیا، ائمہ کے حق کو نظر انداز کیا، یا امت کے حق کو نظر انداز کیا، کیونکہ ائمہ کے حق نظر انداز کرنے سے امت کے حق بھی نظر انداز ہو جاتا ہے۔ امت کے حق کا محافظ ائمہ ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے نہ تم نے مال دیا خدا کے راہ میں، نہ جان دیا، نہ کسی کی دشمنی مول لی۔ پیغمبر کے عہد و پیمان کی توہین کی جاتی ہے معاشرے میں، خدا کے ساتھ جو عہد پیمان ہے اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے، تمہیں کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ العمی والبکم والزمن، جو اندھے ہیں، جو گنگے ہیں، جو زمین گیر لوگ ہیں، محمل لا ترحمون، پڑے ہوئے ہیں شہروں میں، تم رحم بھی نہیں کرتے ہو ان پر، تمہارے اندر انسانیت باقی نہیں رہی ہے، غریبوں کے سلسلے میں تمہارے جذبات بیدار نہیں ہو رہا ہے۔ اسلام کیا انسانیت کا تقاضا ہے یہ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں الادہان والمصانع عند ظلمۃ امن، تم ظالموں کے پاس جا کر نرمی برتتے ہو، ان کے ساتھ خوش باش کرتے ہو، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہو تاکہ تمہارے لیے امن و امان ہو۔ اس کے بعد فرماتے یہ سارے بدبختی کیوں پیش آیا؟ علماء نے اپنی ذمہ داری انجام نہیں دی۔ آپ جانتے ہیں حضرت آدم کو یہ مقام ملا، فرشتے سب سر بسجدہ ہو گئے بحکم خدا، کیوں؟ اس لیے کہ آدم کا علم زیادہ تھا، آدم معلم فرشتگان تھے۔ تو نبوت کی وہ سب سے اہم وجہ بھی علم ہے، امامت کی بھی سب سے اہم وجہ علم ہے۔ علم جس کے پاس ہو، علم کے بعد ظاہر ہے عصمت ہو، عدالت ہو، صلاحیت ہو، تو وہ امت کی قیادت کر سکتا ہے۔ فرماتا ہے کہ امت کی قیادت کا حق علماء کو ہے۔ امام کو اگر یہ حق حاصل ہے اپنے ظہور کے دوران تو وہ اس وجہ سے کہ وہ علماء میں سب سے آگے ہے، لیکن یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ امام یہاں فرماتے ہیں ذالک بأن مجاری الامور والاحکام، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ظلماء تمہارے معاشرے میں مظلوموں پر ظلم کرتے ہیں، اس لیے کہ خدا نے تمام اختیارات علماء کو دیا تھا۔ کون سا علماء؟ الامناء علی حلالہ و حرامہ، وہ علماء جو امین ہے خدا کے حلال اور حرام پر۔ اور لیکن تم نے اپنی ذمہ داری انجام نہیں دی، کیوں؟ کس طرح سے؟ لتفرقکم عن الحق، حق سے تم پراکندہ ہو گئے، حق پر متحد نہیں ہو۔ دیکھیے ہمارے زمانے میں بھی علماء، خواص، بزرگان قوم معمولی باتوں پر ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ اختلاف فکری ضروری ہے، نظریات کے اختلاف ضروری ہے، لیکن وہ تفرقہ کا باعث نہیں بننا چاہیے۔ میرے نظریے کے خلاف کوئی بولے تو کافر بن جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تم حق سے متفرق ہو چکے ہو۔ واختلافکم، اور حق کی نسبت میں اختلاف، تفرقہ کی وجہ سے یہ ظلماء عالم اسلام کی خلافت کو اپنے قبضے میں کیا۔ وَلَوْ صَبَرْتُمْ، اگر تم صبر کرتے مشکلات پر، تو کانت امور اللہ
علیکم ترت وعنکم تستر، اگر تم صبر کرتے تو امور الہی اختیارات تمہارے پاس ہوتا، تم مورد اور مصدر، مورد یعنی تم سے تمام احکام صادر ہوتا، مصدر یعنی تمام احکام کے مرجع تم بن جاتے، لیکن تم نے صبر نہیں کیا مالی جانی عزت آبرو کے حوالے سے، اسی لیے یہ قدرت دشمنوں کے ہاں گئے۔ مکنتم الظلم واسلمتم امور اللہ فی ایدہم، تم نے ظالموں کو طاقتور بنایا اور امور الہی کو، حکومت اسلامی جو امر الہی ہے، حکومت کا مسئلہ جو امر الہی ہے، وہ ظالموں کے اختیار میں دے دیا۔ کس طرح سے؟ فرارکم من موت، تم موت سے ڈرتے تھے، موت سے بھاگتے تھے، موت سے ڈرنے کی وجہ سے ظالمون نے موت دکھا کر، ہے وہی تو تیرے زمانے کے امام جو موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ موت سے ڈرنے والے یقیناً حق کی خدمت نہیں کر سکتا، فقر سے ڈرنے والے یقیناً حق کی خدمت نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد امام فرماتا اللہم انک تعلم، خدایا تو جانتا ہے جو کچھ ہم نے ابھی تک کیا ہے، نہ مال کے لیے کیا ہے نہ حکومت کے لیے، بلکہ دین کی نشانیوں کو عام کرنے کے لیے، لنوری المعالم من دینک وتقام المعطلۃ من حدود الہی معاشرے میں زندہ ہونے کے لیے، ویعمل بفرائضک وسننک، تیرے فرائض اور سنن پر عمل ہو جائے، ویعمل المظلومون من عبادک، تیرے مظلوم بندے کو امن و امان مل جائے۔ تو یہ موانع تھے قیام حسین کی نسبت میں کہ امت کی یہ حالت ہو گئی تھی، اس حالت میں امام قیام نہیں کر سکتے تھے۔ اور عرض کے اہم چیز ایک صلح نامہ بھی تھا، لیکن تو موانع کیا تھے؟ ایک خلاصہ کرے تو بصیرت نہیں تھی، عام لوگ عام باتوں کے لیے، مثلا صفین میں آپ دیکھیے قرآن کی حقیقت کی خلاف ورزی پر کوئی شاکی نہیں تھا، لیکن قرآن کو بالائے نیزوں پر کرنے کی نسبت میں سب جوش میں آ گئے، یعنی لوگوں کے پاس بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے اصل نقطے کی طرف متوجہ نہیں ہو جاتے، دشمن کے مقصد کی طرف متوجہ نہیں ہو جاتے۔ کلمۃ حق یراد بها الباطل، بات تو حق ہے، اس سے ان کا مقصد باطل ہے۔ خوارج نے خدا کے لیے قیام کیا علی کے خلاف، نہ دین میں بصیرت تھی نہ دنیا میں، نہ دین کے اصل پیغام کو سمجھتے تھے نہ دنیا میں اصل ہدف کو سمجھتے تھے۔ یہ فقدان بصیرت اب تک ہے، بصیرت نہ ہونا اب تک ہے، اسی لیے اب تک مسلمانوں کو دشمنان اسلام کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اب تک شیعوں کو دشمنان مکتب اہل بیت، تشیع اور اہل بیت کے مقاصد کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ اس کی وجہ بصیرت کا فقدان ہے۔ اور دوسرا اہم وجہ احساس ذمہ داری نہ کرنا۔ احساس ذمہ داری جب نہیں کرتے، سمجھتے تھے یہ غلط، یزید غلط ہے، امیر شام غلط ہے، لیکن احساس ذمہ داری نہیں کرتے تھے، سمجھتے تھے فلان نہیں کرتا، فلان نہیں کرتا، فلان نہیں کرتا، بس لگتا ہے کہ مجھے بھی کرنا ضروری نہیں ہے۔ احساس ذمہ داری نہ کرنا، یہ بیماری اب تک ہے۔ ہر آدمی سمجھتا ہے، سارے الزامات دوسرے پر لگاتا ہے، گویا خود کی کوئی ذمہ داری نہ ہو۔ اپنے آپ کو ذمہ داری سے مبرہ کرنے کے لیے دوسروں پر اعتراض کرتا ہے، دوسروں پر الزام بھی لگاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی ذمہ داری انجام دو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے اہل ایمان، اگر آپ ہدایت پر ہیں، آپ اپنا صحیح کام کر رہے، دنیا بھر کے لوگ گمراہ ہو جائے، آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا، آپ نے اپنی ذمہ داری انجام دی، آپ نے اپنا وظیفہ انجام دیا، دوسرے انجام نہ دے، اس کے سلسلے میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
دین خدا کا ہے اور خدا ہے. آپ اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوچیں کہ میں اپنی بندگی کا فریضہ ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. حضرت عبد المطلب سے جب ابرہہ نے پوچھا کہ میں آیا ہوں لشکر لے کر تاکہ خانہ کعبہ کو خراب کروں، تم کیا کہتے ہو؟ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میرے اونٹوں کو تمہاری فوج نے غارت کی ہے، ان کو واپس دے دو. تو ابرہہ نے کہا میری نظر میں آپ بہت عظیم شخصیت، آپ کے عظیم مقام اور مرتبہ میرے پاس تھا، آپ میرے نظروں سے گر گئے. خانہ کعبہ جو تمہارے شرف، تمہاری قوم کے شرف اور عزت کی پہچان ہے، اس کے بارے میں تمہیں فکر نہیں، تمہیں اپنے اونٹوں کی فکر ہے. عبد المطلب کا جملہ کیا تھا؟ انا رب الابل وللبیت رب، میں اونٹوں کا مالک ہوں، خانہ خدا کا مالک خود خدا ہے. آپ اپنی ذمہ داری انجام دے دے، خدا ہے. دین کی نسبت میں آپ اپنی ذمہ داری، آپ سوچیں گے میں صرف تنہا کیا کر سکتا ہوں، نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ تنہا جو کچھ کر سکتے آپ کرو. نتیجے نہیں ملے گا، نتیجہ لینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ خود جو کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ دوسرا مشکل وہی تھا، احساس ذمہ داری بہت کم لوگ کرتے تھے. تیسرا معرفت نہ ہونا، دین کے معرفت نہ ہونا، یہ بھی ایک اہم مسئلہ تھا. مولا نے فرمایا جنگ جمل میں اس آدمی کے جواب میں معروف جملہ ہے، تم پہلا حق کی شناخت حاصل کرو، پھر حق والوں کو پہچان لو گے. کہتے تو بزرگان ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، حق کس طرف ہے معلوم نہیں ہوتا ہے. تو کہتے بزرگان کے ذریعے حق نہ پہچانو، انک لملبوس علیک ان الحق لا يعرف باقدار الرجال اعرف الحق وتعرف اہلہ. حق کو پہچان لو پھر اہل حق کو پہچان لیں گے. دین کی معرفت، دین کی معرفت. اگر آپ علمی اعلیٰ درجات پر ہے اجتہاد کی شکل میں، اگر اعلیٰ درجات پر نہیں ہے تو تقلید کی شکل میں. مجتہدین کو خدا نے حجت قرار دیا ہے دین میں، ان کی تقلید کی شکل میں. دین کی معرفت، مولا فرماتے ایک دین کی معرفت، دوسرا بصیرت. فرماتے انک لم تعرف، انک لن تبلغ الہدی حتی تعرف الذی ترکوہ. تم ہدایت تک نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک ہدایت کے ترک کرنے والے گمراہوں کو نہیں پہچان لو گے. یعنی بصیرت کی بھی ضرورت ہے. ہدایت کے لیے ضروری ہے اہل ضلالت کو بھی پہچان لو. اہل ضلالت کو نہیں پہچان لو گے تو اہل ہدایت تک نہیں پہنچ سکتے، ہدایت تک نہیں پہنچ سکتے. بصیرت کی بھی ضرورت ہے، معرفت کی بھی ضرورت. معرفت علم ہے، بصیرت عقل مندی ہے. اس علم کے روشنی میں عقل کو استعمال کرنا، سمجھنے کے لیے کون حق پر ہے، کون باطل ہے، کون صحیح کام کرتا ہے، کون غلط کرتا ہے، کون مکر کرتا ہے، کون فتنہ کرتا ہے، کون حقیقت ہے، کس میں نفاق ہے، کس میں ریاکاری ہے. اور ایک مشکل یہی تھا کہ موانع میں دنیا کو ترجیح دیتے تھے آخرت پر. یہ ہمیشہ مشکل رہا ہے. فرزہ سے جب امام کی ملاقات ہوئی تو امام نے جب پوچھا عراق کے حالات، فرمایا ان کے دل آپ کے ساتھ ہے، تلوار آپ کے خلاف چل رہی ہے. یعنی دنیا کو ترجیح دینا آخرت پر. خود حسین نے فرمایا الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں. دین زبان کے حد تک ہے، جب مشکلات سے دوچار ہو جاتے ہیں تو دیندار کم ہی رہ جاتے ہیں. یہ آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں. لیکن اس سے مایوس نہیں ہونا ہے. یہی کم تعداد نے علم دین کو بلند رکھا ہے، اب تک بلند رکھا ہے. اور اس علم کو امام زمانے کا حوالہ یہی لوگ کریں گے. لیکن جتنا علم الدین بلند رکھنے والا اہل حق کی تعداد زیادہ ہوگی، اتنا ہی دین کو ترقی ملے گی. لیکن یہ سلسلہ ظہور امام تک برقرار رہے گا. اسی لیے ہماری روایات میں کچھ لوگ ایسے ہیں الموطئون للمہدی سلطانہ، امام زمانے کے لیے ظہور کے لیے زمین ہموار کرنے والے
لوگ ہوں گے۔ ہمارے عزاداری کے مقصد بھی یہی ہے کہ جو مشکلات مسلمین یزید کے زمانے میں یا یزید سے پہلے اس کے باپ کے زمانے میں مشکلات ہیں، وہ مشکلات اب تک برقرار ہے۔ تو جب تک مشکلات برقرار ہے تو عاشوراء کی ضرورت ہے، قیام کی ضرورت ہے، پیغام حسینی کی ضرورت ہے۔ تو عزاداری یعنی عاشوراء کو ابدیت بخشنا، تاکہ اس کی بدولت، اس علم کی بدولت، علمدار کے علم کی بدولت، حسین کے مظلومیت کی بدولت باطل کو رسوا کرے، اہل حق کو یہ پیغام دے دے جس طرح سے حسین نے دیا کہ یہ مصیبت میرے لیے آسان ہے، اس لیے کہ خدا کی نگاہ کے سامنے یہ مصیبت علی اصغر کی شہادت پیش آئی۔ لیکن عزاداری کے خلاف بھی سازشیں ہو رہی، دشمنیوں کی شکل میں، کہتے بدعت ہے، منع ہے، یہ ہے وہ ہے، دوستوں کی شکل میں کہتے عزاداری کا کوئی مقصد نہیں ہے، صرف ثواب کا معنی ہے، نہ پیغام حسینی مقصد ہے، نہ حق کی آواز بلند کرنا اس کا مقصد ہے، نہ باطل کے ساتھ مقابلہ کرنا اس کا مقصد ہے، نہ اہداف حسینی کو عملی کرنا اس کا مقصد ہے۔ تو دوستانہ زبان میں بھی آ کر عزاداری کو بے مقصد کرنا، یعنی عزاداری کو عاشوراء کے قیام سے جدا کرنا، بلکہ عاشوراء کے قیام کے خلاف استعمال کرنا، عزاداری کے بہانے سے نماز سے لوگوں کو روکنا، عزاداری کے بہانے سے ولایت فقیہ سے لوگوں کو جدا کرنا، عزاداری کے بہانے سے مرجعیت سے لوگوں کو جدا کرنا، عزاداری کے بہانے سے تمام مقصد اہل بیت سے لوگوں کو جدا کرنا، یہ کچھ لوگ کر رہے ہیں، سب کے سامنے ہے۔ تو محرم میں ہمیں انہی مشکلات کی طرف توجہ دینا ہے کہ حسین تنہا ہو گئے اس لیے کہ اسلام غریب ہو گیا تھا، حسینیت غریب ہو گئی تھی۔ غریب یعنی تنہا، بے کس، ناشناختہ، کوئی اس کو نہیں جانتا ہے۔ مسافر کو بھی عربی زبان میں غریب کہتا ہے اس لیے کہ جب مسافر کسی اور شہر میں جاتا ہے تو کوئی اس کو نہیں پہچانتا ہے۔ اور فرمایا وَسَيَعُودُ غریبا، پیغمبر نے فرمایا تھا روزہ اول دوبارہ اسلام تنہا ہو جائے گا، ناشناختہ ہو جائے گا۔ جب اسلام تنہا ہو گیا تو اسلام کا امام حسین بھی تنہا ہو گئے، امامت تنہا ہو گئی، حسین تنہا ہو گئے، اقدار تنہا ہو گئے، حسین تنہا ہو گئے۔ ابھی ہمیں اگر زمانے کے امام کے لیے انصار و مددگار طلب کرنا ہے تو اقدار کو زندہ کرنا ہے، امامت کو زندہ کرنا ہے، اہداف امام کو، اہداف اسلام کو زندہ کرنا ہے، پھر خود بخود امام کے ظہور کے منتظر دنیا ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے۔ پیغمبر نے تو محرم میں ہجرت نہیں کی تھی، ہجرت پیغمبر آغاز مسلمین، آغاز سال مسلمین ہے، لیکن پیغمبر نے ہجرت ربیع الاول کے 8 تاریخ کو ربیع الاول کے 8 تاریخ کو آپ نے ہجرت کی، پھر قبا کے مقام پر آپ منتظر رہے علی کی آمد کا۔ جب علی پہنچ گئے تو آپ علی کے ساتھ مدینہ چلے گئے۔ تو پھر محرم کیوں آغاز قرار دیا؟ ہجرت پیغمبر تاریخ مسلمین کا آغاز قرار دینے میں اگرچہ خلیفہ دوم کے زمانے میں یہ ہوا، لیکن مولا علی کے مشورے سے ہوا۔ اور پہلے محرم پہلا مہینہ ہونا وہ عرب عادات کے مطابق ہو، کیونکہ عرب دنیا میں سال کا آغاز محرم سے ہوتا تھا، اس لیے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی اور اسی کو سال کا آغاز قرار دیا۔ آپ دیکھتے ہیں مسلمان عام طور پر مبارکبادی بیچتے ہیں آغاز محرم کے حوالے سے، لیکن ہم مبارکبادی نہیں بیچ سکتے، اس لیے کہ محرم کے چاند نظر آتے ہی
ایک غم کا سمندر ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ محرم کا چاند نظر آتے ہی آنسو محبان اہل بیت کے آنکھوں سے جاری ہو جاتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں جب ریان ابن شبیب پہنچا محرم کی پہلی تاریخ کو، آپ نے پوچھا ریان کیا تم نے روزہ رکھا ہے؟ آج مستحب روزہ ہے، ثواب ہے، عظیم ثواب ہے۔ عرض کہ مولا یہ توفیق نہیں ملی مجھے، کیا ہے تفصیلات اس نے پوچھا۔ امام نے فرمایا اس مہینے کے 10 تاریخ کو عاشور کے دن آل محمد کے ایسے جوان، ایسی ہستیاں شہید ہو گئی کربلا کے میدان میں جن کی مثال روئے زمین پر نہیں ملتی تھی۔ اس طرح سے یہ ہستیاں ذبح ہو گئی، جس طرح سے جانور ذبح کیے جاتے ہیں اسی طرح سے ذبح کیے گئے۔ نہ معلوم امام رضا نے کیوں جانور کی ذبح کے ساتھ تشبیہ دیا، شاید وجہ یہی ہو سکتا ہے جانور کے ذبح کرنے پر کوئی اعتراض نہیں کرتا، جانور کے ذبح ہونے پر کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ اسی طرح سے آل محمد کہ جوان ذبح ہو رہے تھے، چھوٹے بچے شہزادے ذبح ہو رہے تھے، کوئی اعتراض کرنے والا نہیں تھا۔ ہاں شہزادی زینب تھی، جب تل زینبیہ پر آئی، حسین کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، فرمایا ابن سعد ایقتل ابو عبداللہ وانت تنظر الیہ۔ اب امام رضا نے یہ تشبیہ دی، شاید امام نے ریان ابن شبیب پر رحم کیا، ورنہ بتا سکتے تھے ریان جانور جب ذبح ہوتا ہے تو اس کو کھانا کھلایا جاتا ہے، بھوکا ذبح نہیں کرتے ہیں، پیاسا ذبح نہیں کرتے ہیں، لیکن کربلا میں جوانان آل محمد کو پیاسا شہید کیا گیا۔ یہ ابن شبیب امام شاید فرما سکتے تھے جانور جب ذبح ہوتا ہے اس کے سامنے دوسرا جانور نہیں ہوتا ہے، اس جانور کی اولاد وہاں پر نہیں ہوتی ہے، لیکن کربلا میں جب حسین ذبح ہو رہے تھے، حضرت زینب سے حسین نے فرمایا بہن زینب ان شہزادوں کو، ان چھوٹے ننھے بچوں کو لے کر خیمہ میں چلے جائے تاکہ دشمن کی ظلم کو یہ نہ دیکھ سکے۔ دشمنوں کے سامنے، دشمنوں نے اطفال حسینی کے سامنے، زینب سلام اللہ علیہا کے سامنے ذبح کیا حسین کو، آل حسین کو، سر اطہر کو بالائے نیزہ بلند کیا۔ آپ جانتے ہیں جب امیر شام مر گیا، یزید نے خط لکھا والی مدینے کو کہ 4 شخصیات سے بیعت لے لو، جن میں سے ایک حسین ابن علی فرزند فاطمہ زہرا نواسہ رسول خدا تھا، اور ساتھ چھوٹا سا خط الگ لکھا، کہا کہ اگر حسین بیعت نہ کرے تو شہید کرنا۔ چاہتا تھا اپنے اوپر سے الزام نہ رہے، کوئی سند نہ رہے تاریخ میں۔ اب اس طریقے سے خط لکھا، امام حسین اور عبداللہ ابن زبیر دونوں مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، مسجد نبوی میں۔ پیغام آیا والی مدینے کی طرف سے، اجب الامیر، امیر آپ کو بلا رہا ہے، آپ تیار ہو گئے؟ ابن زبیر نے پوچھا کیا ہو سکتا ہے، کیوں ہمیں بلایا ہوگا؟ فرمایا ایسا لگتا ہے
کہ ان کا طاغیہ مر گیا ہے. طاغیہ نے وہ شخصیت، وہ شخص جو سرکش ہے خدا کے سامنے، اس کو عربی میں طاغیہ کہتے طغیان سے. فرمایا ان کا طاغیہ مر گیا ہے، ہمیں بلایا ہے تاکہ یزید کے لیے ہم سے بیعت طلب کر لے. عبداللہ زبیر نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا. حسین نے فرمایا میں جاؤں گا. دولت سرا گئے، بنی ہاشم کے 30 جوانوں کو مسلح کر کے تلواروں کے ساتھ لے کر آئے دارالامانہ کے دروازے پر. فرمایا جوانوں میری آواز اگر بلند ہو گئی اندر آنا، ورنہ دروازے پر کھڑے رہو. حسین گئے. امیر مدینہ نے، ولید نے امیر شام کے موت کی خبر سنائی. پھر یزید کی درخواست کو پیش کیا تو امام نے فرمایا رات کی تاریکی میں میرے بیعت سے تمہارا کیا سروکار ہو سکتا ہے، کل ہونے دو پھر دیکھتے ہیں. ولید نے پسند کیا اس مشورے کو. ولید نے اس مشورے کو پسند کیا تو مروان نے کہا ولید اگر حسین یہاں سے نکل گئے پھر ندیاں، خون کی ندیاں بہہ جائیں گی. حسین پر تم غالب نہیں آ سکتے ہو، حسین سے بیعت نہیں لا سکتے. حسین جلال میں آ گئے. فرمایا ابن زرقاء ایقتلنی ہوا ام انت، تم مجھ کو قتل کر سکتے ہو یا تمہارا امیر مجھ کو قتل کر سکتا ہے. پھر ولید کی طرف رخ کیا. فرمایا ایھا الامیر انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ بنا فتح اللہ وبنا یختم ویزید رجل فاجر ومعلن بالفسق وقاتل النفس المحترمہ ومثلی لا یبایع مثل امیر. ہمارا تعلق خاندان رسالت سے ہے. ہمارے ہاں خدا کے فرشتے آیا جایا کرتے تھے. ہمارے دولت سرا میں معدن رسالت ہے. ہمارے ہاں رحمتوں کا آغاز ہمارے دولت سرا میں ہوا، رحمتوں کا اختتام بھی ہمارے دولت سرا پر ہوگا. اور یزید فاجر ہے، کھلم کھلا گناہ کرنے والا ہے، بے گناہ لوگوں کو قتل کرنے والا ہے. مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. صبح ہونے دو پھر دیکھتے خلافت کے لائق کون ہے. حسین نکل آئے، لیکن حسین کے نکلنے سے پہلے جب حسین کی آواز بلند ہو گئی، جوانان بنی ہاشم 30 جوان ننگی تلواریں لے کر آ گئے. اپنی مولا کی خدمت میں عزت و احترام کے ساتھ حسین کو لے کر باہر آ گئے اور دولت سرا گئے. لیکن مجھے جب بھی اس واقعے کو پڑھتا ہوں یاد آتا ہے عاشور کے دن ایک ایسا موقع آیا، حسین تنہا ہو گئے تھے. نہ عباس تھا، نہ علی اکبر تھا، نہ اون تھا، نہ محمد تھا، نہ قاسم تھا. آپ نے بائیں طرف دائیں طرف نظر کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. پھر جوانوں کی طرف رخ کیا، شہداء کی طرف رخ کیا. یا ابطال الصبا، یا فرسان الہجاء، مالی انادیکم فلا تجیبونی وادعوکم. جوانوں میں آپ کو بار بار بلا رہا ہوں، آپ کیوں میرے جواب نہیں دیتے؟ بعض روایت کے مطابق شہداء کی لاشوں میں جنبش ہوئی، گویا شہداء فرما رہے تھے مولا اگر ممکن ہوتا ہم دوبارہ آپ کی مدد کے لیے آتے. اسی وقت خیمگاہ سے رونے کی آواز آئی. نہ معلوم رونے کی وجہ کیا تھا، سیدانیہ نے کیوں گریہ کیا. بعض روایات کے مطابق حسین کی اس مظلومانہ آواز کو برداشت نہ کر سکے. دوسرا وجہ یہ تھا اسی وقت علی اصغر نے پیاس کی شدت سے اپنے آپ کو گہوارے سے نیچے گرا دیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا ہمیں عزادار حسین، راہ حسین کے پر چلنے والے، یادگار حسین، امام زمانے کے صحیح انتظار کرنے والے نائبان ائمہ،
مراجع اعظام کی صحیح نقش قدم پر اطاعت کرنے والے بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی